باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہم سبوں کو اپنی پہچان، اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے شیطان کے شر سے۔ جب بھی قرآن شروع کرنا چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے، اللہ سے، اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے شیطان کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ مطلب ہے اس کا کہ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کے نام سے شروع کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی اور کام میں آسانی ہوگی۔ ہم لوگوں نے سورہ احقاف کی 3 رکوع کا ترجمہ تفسیر 3 رکوع تک کیا تھا۔ یہ آخری رکوع ہے، چوتھی رکوع سورہ احقاف کی، اور اس میں بتایا تھا کہ احقاف جو ہے وہ یمن میں ہے اور وہاں بستیاں آباد تھی، اور اس میں قوم عاد اور سمود بسی ہوئی تھی۔ اور جب اللہ کا عذاب آیا ان پر، کیونکہ وہ نہ اللہ کو مان رہے تھے، نہ رسول کو مان رہے تھے، نہ کتاب کو مان رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ وہ بادل کی شکل میں آیا، انہوں نے سمجھا کہ بارش ہوگی، لیکن وہ عذاب الہی تھا اور سب اس میں ختم ہو گئے، کچھ نشانات ان کے پیچھے۔ یہ حضرت نوح کے پاس ہے، اور جہاں پوری بستی تھی وہاں خالی ٹیلے کچھ کچھ نظر آنے لگے، سب ختم ہو گئے۔ یہ تیسرے رکوع میں ہم لوگوں نے اس کو بتایا تھا، اور اس کے بعد اس رکوع میں ہے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کہا کہ اس میں ہے یقیناً یا تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، کس کو؟ ماحولکم، تمہارے ارد گرد، مکہ کے ارد گرد جو بستیاں ہیں، من القریٰ، قریٰ من بستی، صرفنا الآیات لعلہم یرجعون، کہا کہ ہم نے برباد کر دیا ان بستیوں کو، حالانکہ ہم نے بار بار اپنی نشانیاں دکھائی اور لوگوں سے بتایا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، رسول پر ہی نازل ہوا ہے کتاب، اور اس کی بات کو مانو۔ تو یہ اہل مکہ والے سے کہا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بیان فرما دیجیے، جنہوں نے اللہ کا حکم، رسول کا حکم، کتاب کو نہیں مانا، قیامت کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب الہی نازل کرتا ہے۔ تو آپ ان کو بتائیے کہ تم کو تو کوئی پاور نہیں ہے، تم سے بھی زیادہ پاورفل لوگ سب تھے، وہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور قوم لوط ہے، نوح کی قوم ہے، سب پر عذاب الہی نازل ہوا اور اس سب کو بھی برباد کر دیا۔ تو تمہارے حولکم مانے مکہ کی ارد گرد ہے، ایک شام کی ادھر ہے، یمن ادھر ہے، تم جا کے گھوم کو، یا سفر میں جب جاتے ہو تو دیکھتے ہو کہ ٹیلے بچے ہوئے، حالانکہ وہاں گلزار تھا، بستیاں بسی تھی، سب کچھ ہم نے اس کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاک کر دیا سب کچھ، صرف نشانات بچے ہیں، تم دیکھو، عبرت کا مقام وہاں جا کے دیکھو۔
حالانکہ ہم نے وہ صرفنا الآیات، ہم نے اپنی بہت نشانیاں دکھائیں کہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، رات کو بنایا، دن کو بنایا، تم کو بنایا، اور بہت سے جانور پیدا کیے، سب کچھ ہم نے کیا، سب نشانی دکھائے کہ اللہ ہی سب قدرت والا کون ہے، تو اللہ ہے۔ طرح طرح سے ہم نے سمجھایا تاکہ لعلہم تاکہ تم لوٹ آؤ اللہ کی طرف، یرجعوا لوٹ آؤ تم اللہ کی طرف۔ یہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ واقعہ سنائیے ان لوگوں کو، اہل کفار سے، اہل مکہ سے، اہل قریش، ہر جگہ الگ الگ نام سے آیا ہے، اور قریش کے زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام کے راستے پر نہیں تھے، اب مسلمان کو طرح طرح سے ستاتے تھے، تکلیف کا دور تھا، اور یہ سورہ احقاف جو ہے تو وہ اس وقت کیا ہے کہ جب یہ لوٹ رہے ہیں طائف سے، جہاں جو ہے اللہ نے ان کو بچایا اور بھیجا جبریل علیہ السلام کو کہ ان پر جو ظلم ہوا ہے پہاڑ کو دونوں یہ کر دو، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کام کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو رحمت کے لیے آئے ہیں۔ یہ نہیں مان رہے ہیں تو ان کی آنے والی نسل مانے گی، اسی لیے کوئی عذاب نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے لوٹ رہے ہیں، اس میں یہ آیت اتری ہے، اور یہ آیت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو سنائیے۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ اب دوسرا واقعہ ہے کہ جب یہ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو پوج رہے ہیں، کوئی بت کو پوجتے تھے، کوئی اور کسی کی بہادر آدمی یا کسی تگڑے آدمی کی تصویر بنا کے پوجتے تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کو پوجا کرتے تھے، انہیں کو وہ کرتے تھے۔ یہاں سوال ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیے کہ ان لوگوں نے ان کو عذاب الہی جب نازل ہوا تو ان لوگوں کو یہ جو بت کو پوج رہے تھے، یا جس خدا کو بھی اللہ کو چھوڑ کے پوج رہے تھے، جس کو خدا بنا لیا تھا، معبود بنا لیا تھا، ان لوگوں نے ان لوگوں کی کیوں نہیں مدد کی؟ ان لوگوں کو تو کرنا چاہیے تھا، وہ مدد کیوں نہیں کی؟ اور یہ تو سمجھے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یا جو معبود ہم نے بنایا ہے یا جس کو ہم پوج رہے ہیں، یہ ہم کو خدا تک پہنچا دیں گے، خدا تک سفارش کر دیں گے۔ یہ جس کو آپ کہہ رہے تھے تو وہ معبود کہاں بھاگ گئے؟ کیوں نہیں آپ کی مدد کی؟ کیوں نہیں آپ کو بچایا؟ پوچھو ان سے۔ تو ان لوگوں کو تو بچایا نہیں، برباد ہو گئے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اور انہی کے وسیلے سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ کچھ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے، باقی تو شرک کرتے تھے۔ یہی شرک ہے کہ اللہ کو بھی مانا اور دوسرے کو بھی مانا۔ اللہ کو جب مانتے ہیں تو دوسرے کسی کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور شرک اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانے اور بھروسہ دوسرے پر بھی کرے۔ تو یہاں ہے کہ وہ بت کو وہ کہتے تھے کہ وسیلہ ہے، تو یہاں الگ الگ خیال ہے۔ بت اور بزرگ کو بہت سے لوگ اس کے مانتے ہیں کہ بہت سے بزرگ جو ہے وہ ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، تو اس کو بھی ایک طبقہ مسلمانوں کا نہیں مانتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں یہ قبر پوجا ہے، یہ قبر کو پوجتے ہیں۔ تو قبر کو نہیں پوجتے، وہاں بھی مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ دینے والا صرف اللہ، مدد کرنے والا صرف اللہ، ہر مصیبت سے بچانے والا صرف اللہ۔ اور یہ وسیلہ اس لیے بناتے ہیں
کہ اللہ کو ہم جانا وسیلے سے. کس کے وسیلے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. قرآن اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وسیلے سے ہم نے دین جانا، ان سے ان کی دی ہوئی شریعت پر ہم چلے. اس لیے ہم وسیلہ لیتے ہیں اللہ کا، اللہ کے تک پہنچنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ساتھ جو ان کے ازواج ہیں یا ان کے اہل بیت ہیں یا جو بزرگان دین ہیں، چاہے جو بھی اللہ کے راستے میں اپنے کو قربانی دے رہے ہیں اور اللہ کی یاد کرتے رہتے ہیں. تو بزرگ میں اور بت میں فرق ہے، لیکن ایک طبقہ جو ہے بت کے ساتھ ہی بزرگ کو بھی لپیٹتا ہے کہ بت بہت ایسا بھی تھا جو کوئی بڑا آدمی تھا اور بہادر آدمی تھا تو اس کا بھی بت بنا لیتے تھے، تو اس کو بھی وسیلہ سمجھتے تھے کہ پہنچ جائے. حالانکہ بت الگ چیز ہے، بزرگ الگ چیز ہے، لیکن بت کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے بت کو خدا بنا لیا. تو کہا کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں مدد کیا؟ مدد تو کرنا چاہیے. پوچھے ان لوگوں سے، وہ قرآن اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ وَضَلُّوا عَنْهُمْ، یہ تو ان سے گم ہو گئے، غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں ہے یہ بت لوگ، کوئی مدد میں نہیں آیا. وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ ان کا بہتان تھا، جھوٹ تھا، ایک دم اس طرح کیے ہوئے تھے، گڑھ لیا تھا کہ یہی ہمارا مانے سب کچھ ہے، یہی پانی بھی دے گا، یہی کھانا بھی دے گا، یہی سب کچھ کر دے گا. الگ الگ بت الگ الگ کام کے لیے بنائے. تو یہاں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو پھر دوسرا معبود کیسے بنا لیا آپ نے؟ یہ قریش سے کہا جا رہا ہے. قریش کو سنائیے ان سب جگہوں کا قصہ، اور وہ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور وہ کیا نام ہے، ہود علیہ السلام، سب کے زمانے میں یہ آیا، عذاب الہی آیا. تو عذاب الہی کب آتا ہے؟ جب سارے راستے بند ہوتے ہیں، رسول سب کچھ سمجھا کے تھک جاتا ہے اور لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کو ستاتے ہیں، ظلم حد سے بڑھ جاتی ہے، ساری بحث مباحثہ سب ختم ہو جاتا ہے، تب اللہ کا عذاب آتا ہے. اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ترنت کسی پیغمبر کے کہنے سے ترنت آ جائے. جب اللہ کی مرضی ہوگی تب عذاب بھیجے گا، اس لیے کہ اللہ ہی مالک ہے سب کو، رسول مالک نہیں ہے. رسول خدا کا بندہ ہے، اللہ جو ہے خالق ہے، اور رسول جو ہے مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے. تو اللہ کا بندہ میں رسول کا درجہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. چونکہ رسول کی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے اپنے رسول پر، تو اس احکام کو رسول بتائے گا اور چل کے دکھائے گا، اسی راستے پر چلو، ایسے ہی چلو. تو یہ جو دین ہے ہمارا، وہ دین میں اللہ کے بعد رسول اور رسول کے بعد امت ہے، اس کی امت ہے، یہ سلسلہ بنا ہوا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت پھیر لائے، وہ قرآن سنتے تھے، بس وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا حَذَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، چپ رہو. قَالُوا أَنصِتُوا، کہا کہ چپ رہو. حَذَرُوهُ، وہ حاضر ہوئے جب تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے. اب یہ ہے قرآن میں عشاء کا وقت تھا، کچھ لوگ کہتے تھے فجر کا وقت ہے، یہ الگ الگ راوی ہیں اور الگ بات ہے. واللہ اعلم بالصواب، وہ صبح کا وقت تھا یا شام، وہ عصر کا وقت، یہ عشاء کا وقت تھا. پر دونوں ذکر ہیں. کچھ صحابہ نے کہا ہے اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا الگ ہے. بہرحال قرآن کو جب وہاں طائف سے تھک کے وہاں
مشہور ہو کے وہاں نخلا میں کی وادی میں، یہ ہے کہ نخلا کی وادی میں یہ واقعہ گزرا، اور وہاں پر یہ جین جو ہے گزر رہے تھے۔ اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ یہ جنات جو ہے، ایک واقعہ اس سے یہ ہو گیا کہ جنات، اس واقعے میں یہ ہے کہ جنات لوگ پہلے جاتے تھے اور وہ جو کچھ وہی نازل ہوتی تھی تو یہ لوگ سن لیتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ہوئی، جب مانے اعلان نبوت ہو گیا، تب وہاں سننے کا راستہ بند ہو گیا۔ صحابہ ثاقب اس کو مارا جاتا تھا اور وہاں سے بھاگتے تھے، سننے نہیں جاتا تھا۔ تو ابلیس کے پاس سے یہ لوگ گئے، ان لوگوں نے کہا کہ پتہ لگاؤ کہ کیا چیز نئی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو اسی میں سے وہ لوگ گلی گلی گھوم رہے تھے، تو وادی نخلا میں جب یہ لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سن رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے وہ۔ تو یہ لوگ سب کو کہا کیوں پڑھو، یہ کچھ پڑھا جا رہا ہے یہ کتاب، اس کو سب لوگ غور سے سن۔ تو یہ ہے اصل واقعہ۔ تب جا کے ان لوگوں نے ابلیس کو بتایا کہ وہاں کو یہ ایک نبی موعود، نبی جو ہے ان کا بعثت ہوا ہے، اور وہ قرآن ایسے ہے۔ تو خیر، تو ان لوگوں نے قرآن جب سنا تو ایسا اچھا لگا ان لوگوں کو۔ اب کسی نے کہا 7 آدمی تھے، کسی نے کہا 9 جنات تھا، یہ الگ ہے، روایت ہے۔ بہرحال جنات کی ایک جماعت، قرآن کہتی ہے کہ جنات کی ایک جماعت کو ہم نے تمہارے پاس بھیج دیا، ادھر سے گزر رہا تھا اور یہ قرآن کی آواز کو سنا۔ جب قرآن کی آواز کو سنا تب جا کے ان لوگوں کا دل نرم ہو گیا اور کہا کہ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی عام آدمی نہیں بول سکتا، یہ تو ضرور اللہ کا کلام ہے۔ ان لوگوں نے ایمان لے آئے اس پر، اور ایمان لا کے اپنے جن کی جماعت، مطلب جن کے بھی نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے بھی نبی ہیں اور جنات کے بھی نبی ہیں۔ یہ واقعہ سے یہ لگتا ہے ان سب۔ اب جنات بھی کئی طرح کے، کوئی جنات جو ہے ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصارہ ہے، کوئی اور فتنے میں پڑا ہوا ہے، اس طرح کے۔ تو جب جنات اسلام لے آئے گا تو وہ مسلمان جن ہوگا، اور جو نہیں لاوے گا تو ہندو جن رہے گا، یا اور بت کو ماننے والا یا کسی کو ماننے والا، طرح طرح کے جنات ہیں۔ کوئی اچھا کام کرنے والے بھی ہیں اور کچھ غلط کام کرنے والے ہیں جو سامان کو روک کر سکتے۔ یہ پوزیشن ہے جنات کا۔ تو ان جناتوں نے سنا اور وہاں سے یہ لوگ فلما قضی، جب قرآن ختم ہو گیا تو ولوا الی قومہم منذرین، تو پوری قوم کو، اپنی قوم کو، جنات کی قوم کو، یہ جو ڈر سنانے کے لیے قرآن جو اترا تھا اس کو سنانے کے لیے وہ لوگ گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ یہ جنات لوگ گئے اور جنات کی جماعت میں جا کے کہا کہ سنو، سب کو بلایا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، یہ قرآن سنا ہے جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ وہ جن جو ہے یہودی تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا تھا نصارہ ہوتا۔ لوگ اندازہ اسی سے لگاتے ہیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب اتری ہے، قرآن جو ہے اتری ہے، اور یہ قرآن جو ہے ساری پیچھے جو کتاب آئی ہے یا پہلی کتابیں آئی ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے اور یہ رہنمائی کرتی ہے۔ کس طرف رکھتے ہیں؟ حق کی طرف، دین حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور الی طریق مستقیم، صراط مستقیم کا راستہ بتاتی ہے۔ کہا کہ یہ ہے، یہ قرآن ہے موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ کہنا چاہیے تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو 4 کتابیں، یا صحابہ ابراہیم کو لے لیجیے تو 5،
ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوا اور داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. تو یہ قرآن وہ باقی جتنی کتابیں اتری ہیں سب کی تصدیق کرتی ہے اور دین حق سچا دین کو بتاتی ہے قرآن. اور کیا کرتی ہے کہ راہ مستقیم صراط مستقیم پر چلا. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اب جنات کو کہا کہ اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والی. کون بلائے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو مان لو. کس کی بات کو مان لو؟ جو رسول کہہ رہے ہیں. قرآن تو انہیں کا نازل ہوا, ان کی بات کو مان لو. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, پاک ہے, بےعیب ہے, قدرت والا ہے, سب کچھ وہی دیتا ہے, ہم اللہ کے رسول ہیں, آئیے قرآن اللہ کی کتاب ہے, تو اس پر ایمان مان لو. اگر تم مان لو, اللہ کو مان لو گے, رسول کو مان لو گے, قرآن کو مان لو گے, جو شریعت بتا رہے ہیں اس پر چلو گے, مان لو گے, تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہ یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہ کو بخش دے گا. اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہ کو بخش دے گا. وَيُجْرِكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ, اور تم کو اپنی پناہ میں لے لے گا دردناک عذاب. مانے تم کو دردناک عذاب نہیں ہونے دے گا, وہ بچائے. یہ اللہ کرے گا اگر اللہ کے رسول کی بات کو تم نے مان لیا. اور اگر نہیں مانا, وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. کہا کہ اگر آپ نے اللہ کی طرف بلانے والی یعنی رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا تو کیا ہوگا؟ وہ زمین میں, تو تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تو ساری قدرت رکھتا ہے, تو کہاں بھاگ کے جاؤ؟ تو کہا کہ اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور سن لو, تمہارے کوئی مددگار نہ ہوگا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ, اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوسرا حمایتی مددگار ہو ہی نہیں سکتا. جب بھی مدد مانگنے ہو تو اللہ سے مانگنا ہے, اللہ ہی مددگار ہے. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا, کتاب کو نہیں مانا, رسول کو نہیں مانا, یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اولئک فی ضلال مبین. تو دو طرح کے لوگ, ایک جنہوں نے مان لیا تو ان کا اللہ گناہ معاف کر دے گا, ان کو جنت میں دے گا, ان کو سہولت دے گا, سب کچھ اللہ کر دے گا, ان کے آفت و بلائیات سے بچائے گا, ہر تک کی مصیبت سے بچائے گا. اور جن لوگوں نے نہیں مانا تو وہ لوگ کیا ہے؟ ان لوگوں کو جو ظلم زیادتی یا جو تباہی یا پریشانی ہے اس سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. اور جو اللہ کو نہ مانے, رسول کو نہ مانے, کتاب کو نہ مانے, قیامت کو نہ مانے, وہ گمراہی ہے, وہی گمراہ ہے, راستے سے بھٹکا ہوا, راستے سے بھٹکا ہوا تو جہنم میں جائے گا. اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدیر. کہا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو, زمین کو پیدا کیا. کون پیدا کیا؟ میں اللہ کو. اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ زمین, آسمانوں کو, 7 آسمانوں کو, اور زمینوں کو بھی پیدا کیا.
اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں. عورت میں لکھا ہوا ہے کہ 6 دن میں بنایا, اس کا تھک گیا, 7ویں دن آرام. یہ قرآن اس کو انکار کرتا ہے کہ نہیں, اللہ تھکتا نہیں, نہ ان کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے یہ بات کر. تو یہ کہا کہ اس نے آسمان کو پیدا کیا. غور کرو, جو آدمی آسمان بنا سکتا ہے, زمین بنا سکتا ہے, اور اتنا زمین آسمان بنانے پر تھکے بھی نہیں, ایسا اللہ کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ مر گیا اس کو زندہ کر دے؟ مر گیا تو معمولی چیز ہے, اس کو زندہ کر سکتا ہے. اور یہاں تو زمین آسمان بنا دیا ہوا, تو اس سے بڑا کام ہے وہ کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہیے آپ کچھ, اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں. وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے. ہاں بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ ہی کی قدرت. یہ لوگ مانتے نہیں تھے کہ جو مر گیا پھر دوبارہ زندہ ہوگا کیا. یہاں تو اسلام کا ہے قیامت کہ بھائی مر گیا سب ایک بار زندہ ہوگا, سب دوڑے گا, حشر کا میدان ہوگا, اس میں حساب کتاب ہوگا. جو اچھا کام کیا ہے وہ جنت میں جائے گا, جو غلط کام کیا ہے وہ جہنم میں جائے گا. یہاں تو اسلام کا نظریہ یہ ہے. یہ اس کو مانتے تھے ہی نہیں تھے یہ لوگ, یہ مشرکین, یہ کفار کہتے تھے مر گیا کھپ گیا, اب وہ کوئی دوبارہ پھر زندہ نہیں ہونے کا. جو مر جائے گا سو زندہ ہو جائے گا. تو کہیں تو ہمارے باپ دادا کو جو مر گیا ہے اس کو زندہ کر کے لاؤ تب ہم مانیں گے. یہ بات نہیں ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے کہ قیامت میں زندہ کرے گا سب, اور اللہ کے پاس قدرت ہے. یہ آگے یہاں بات آ رہی ہے کہ انسان جو ہے پوری طرح اللہ پر بھروسہ کرے کہ اسی کی قدرت ہے سب. حدیث شریف میں آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگو. دماغ بند کرو, اللہ سے مانگو, اللہ دے گا. بلا انہ علی کل شیء قدیر. ہاں, بلا منے ہاں, بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا. یہی ایمان ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. یہی قرآن کہتا ہے, یہی سارے انسانوں کو بھی ماننا ہوگا. جو نہیں مانے گا جائے گا جہنم. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. آگے آ جا رہا ہے یہ جو کافر لوگ ہیں, جب ان کے سامنے میں جہنم کو لایا جائے گا, یہ لوگ پیش کیے جائیں گے جہنم کے سامنے, پوچھا جائے گا, اللہ پوچھے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے کہ تم مردہ سے زندہ کیے جاؤ گے, تمہارا حساب کتاب ہوگا؟ یہ کہا نہیں تھا, ہمارے پیغمبر نے سمجھایا نہیں تھا؟ اب بولو یہ حق ہے کہ نہیں, بڑا حق ہے کہ نہیں؟ تو وہ بولے گا قالو بھلا, وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم ہاں یہ حق ہے. تو دیکھ لیا کہ سب کچھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال فذوقوا, بس تم چکھو عذاب وہ جس کا تم انکار کرتے تھے. تو کہتا تم جہنم کیا ہے, جنت کیا ہے, یہ سب دیکھا. وہ لوگ مانتے نہیں. اب کہے گا کہ تب اسی عذاب میں تم چکھو, تم اس کا انکار کیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول سے کہا جائے گا کہ بڑی مصیبت آپ کو دے رہا ہے, بہت تنگ کر رہا ہے, اسلام پھیلنے نہیں دے رہا ہے. جو لوگ اسلام کے راستے پر آ گئے ہیں ان کو طرح طرح سے ستاتا ہے. تو اللہ سے حکم ہو رہا ہے سب سے مسلمانوں کو, سب کو حکم ہے فاصبر کما صبروا اولی العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. کہا کہ آپ اللہ کے رسول آپ سب کیجیے. آپ سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں, ان کو بھی ستایا گیا تھا,
ان کو بھی طرح طرح سے ظلم ہوا تھا، ان لوگوں نے بھی صبر کیا. تو اولو العزم کا لفظ، تو 5 آدمی کو اولو العزم پیغمبر مانا گیا. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوئے اولو العزم پیغمبر میں سے، عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ہوئے، نوح علیہ السلام ہوئے. یہ سب جو ہے وہ اولو العزم پیغمبر میں سے ہے. نوح علیہ السلام، یہ سب اولو العزم پیغمبر میں سے. کہا ان لوگوں نے جتنا ستایا گیا تھا ان لوگوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجیے. کسی بھی مسلمان کو کوئی پریشانی آئے تو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے، وہی مسئلے کا حل نکالے. نماز پڑھنا چاہیے. کہا گیا ہے کہ تم کو کوئی مصیبت آئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا الصلاۃ، تم ایمان لاؤ، نماز پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا الصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرو. اور جب صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے گا تو کوئی مصیبت رہے گی کیا؟ کوئی پریشانی نہیں رہے. تو کسی کو بھی مصیبت آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تیرے سوا تو میرا تو بھی سب کچھ کما لے، ہماری مصیبت ہو. اب اسی میں ہے بہت سے لوگ واسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے لیتے ہیں، وسیلہ پیغمبر کا لے لیتے ہیں، صحابہ کا لے لیتے ہیں، بہت سے بزرگان دین کا لے لیتے ہیں. یہ ہے سوچتا ہے کہ ہم تو بہت ناپاک، بہت گڑبڑ، بہت ظلم کیے ہوئے ہیں اپنی جان پر، ہم کو تو وسیلہ چاہیے. ڈائریکٹ ہم کیا مانگے اللہ کا کوئی کام کیا نہیں، تو اسی لیے وہ کرتے ہیں. خیر، لیکن وہ فرض نہیں ہے ڈائریکٹ مانگنے سے. یدعو استجب لکم ہے کہ پکارو تم، ہم تمہاری پکار کو سنتے ہیں. کہیں سے بھی اللہ کو پکار، کیونکہ اللہ تو سنتا ہے، وہ تمہارے دل کی بات کو بھی سنتا ہے، تم جو دماغ میں سوچتے ہو اس کو بھی سنتا ہے. تو اسی لیے آنکھ بند کر کے اللہ کو یاد کرو، کبھی چپکے سے، کبھی چپکے سے اس کو یاد کرو. فاصبر علی، اور کہا ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون. اور اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی مت کریے عذاب کے لیے، آپ جلدی مت کریے کہ ان پر عذاب نازل ہو جائے، تھوڑا ویٹ کر لیجیے. جس دن دیکھیں گے وہ عذاب ان سے برداشت کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول سے اللہ منع کرتا ہے کہ بھائی عذاب لانے میں جلدی مت کرو، ذرا دیر، تستعجل، مت جلدی. لم يلبثوا الا ساعة من نہار، اور جب عذاب آ جائے گا اور وہاں قیامت میں پہنچ جائے گا، حساب کتاب ہونے لگے گا اور وہ جہنم کو دیکھے گا تو وہ سب بھتلا جائے گا، اس کے عقلیں غائب ہو جائیں گی اور وہ سمجھے گا کہ ہم دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہی کے لیے ہم رہے ہیں. حالانکہ اٹھ کے آیا ہے، وہ نہ جانے کب مرا، قبر میں گیا، عالم برزخ میں ہے، لیکن وہ کہے گا کہ دنیا سے ہم بس ترنت ابھی گھڑی گھڑی آئے، ابھی آئے. یہ کہے بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون. کہا کہ آپ پہنچا دیتے بلاغ، میں پہنچا دیں، پہنچائیے کہ اللہ جو ہے اس کو ہلاک نہیں کرے گا. جو نافرمان لوگ ہیں وہی ہلاک ہوتے ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں وہی ہلاک ہوتے ہیں. یہ ہو گیا. کسی کو کچھ پوچھنا ہو درود شریف پڑھ سکتے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ ہم لوگوں نے سورہ احقاف کی تفسیر رکوع کا ترجمہ و تفسیر سنا. اے اللہ اپنے فضل کرم سے اسے قبول کر لیجیے. اس میں جو خامی اگر کچھ رہ گئی ہے تو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. تو غفور الرحیم ہے, معاف کر دیں. اور جتنے لوگ یہاں اس کو سن رہے ہیں, فرشتے بھی سن رہے ہوں گے, اللہ اس جماعت کی ساری نیک تمناؤں کو پورا کر دے. جس کے جو دل میں ہے نیک تمنا ہے سب کو پورا کر دے. اور اس کا جو ثواب ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارواح پاک ان کے دوفیل میں ان کے آل, ان کے اصحاب, ان کے ازواج, جتنے بعید بزرگان دین ائمہ صلحاء, جتنے بھی مومن مومنات سب کو پہنچے. اے اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق دے, ہم سب کو نماز کی توفیق دے. نماز کی کوشش ہوگی, قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے. قرآن سیکھیں, ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تو رحیم ہو, کریم ہے. جن لوگوں نے ابھی قرآن کی تلاوت نہیں سیکھی ہے, اے اللہ سب کو توفیق دے کہ ویسے ہی قرآن سیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا لوگ. اے اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو ہی سب چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور صراط مستقیم پر توفیق دے چلنے. اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم لوگوں کے لیے نصیب فرمائی کہ وہ شفاعت کریں ہم لوگ کے لیے. ہم لوگ سے جتنی عبادت انہوں نے بتایا تھا وہ ہو رہی ہے, پوری ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, کمی ہو رہی ہے, یہ سب کو معاف کرتے ہوئے قبول فرما دے. اے اللہ حرام روزی سے بچا دے. اے اللہ حلال روزی عطا کر. اے اللہ جھوٹ سے بچا لے, سچ بولنے کی توفیق عطا کر. غیبت سے, ہر طرح کے سیئات سے بچا لے اور حسنات بھر دے. اے اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تیرے سوا کوئی مالک نہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.